چوتھا پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 15 آیت نمبر 15 رکوع نمبر 13 جہاں لکھا ہے اس کے نیچے والی سطر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں میں سے وہ عورتیں جو کھلم کھلا بے حیائی کا کام کریں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم تو تم اپنے لوگوں میں سے ان کے خلاف 4 گواہ طلب کرو فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو ان بیویوں کو تم گھروں میں روک کر رکھو حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ انہیں موت آ کر فوت کر لے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا فرما دے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، سب سے پہلے تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ پچھلے چند دنوں سے میری طبیعت کافی ناساز ہونے کی وجہ سے درس قرآن کے سلسلے میں بہت تعطل آ رہا ہے، خاص کر رات کے دروس ہمارے متاثر ہو رہے ہیں. دن بدن طبیعت کے حوالے سے کافی پریشانی ہے. آپ احباب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. آپ احباب دعائیں فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں کا خاتمہ فرمائیں، اس لیے کہ طبیعت جب متاثر ہوتی ہے تو سارا کام متاثر ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں احباب سے معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے دوست تکلیف کرتے ہیں، تشریف لے کے آتے ہیں، لیکن میری طبیعت کی مجبوری کی وجہ سے ہمارے سبق میں بسا اوقات انقطاع اور تعطل کا معاملہ ہو جاتا ہے. اب آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آسانیوں والا معاملہ فرمائیں. اتوار کے درس میں جو عنوان ہم نے پچھلے کئی دروس سے شروع کیا اور ہم پڑھ رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول شدہ ایک روایت، ایک حدیث کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء جب میری امت میں 15 خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، 15 قسم کے گناہ، 15 برائیاں پیدا ہو جائیں گی میری امت میں، حل بها البلاء تو میری امت پر پریشانیوں، مصیبتوں اور آفات کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. میری امت تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی. حل بها البلاء جس طرح
تسبیح کا دھاگا، تسبیح کی ڈوری ٹوٹتی ہے اور اس کے موتی، اس کے دانے تیزی سے یکے بعد دیگرے زمین پر گرتے ہیں. فرمایا اس طرح میری امت پر اللہ کے عذابوں کا نزول ہوگا. اس طرح میری امت ایک پریشانی سے نہیں نکلے گی کہ دوسری پریشانی اس کی منتظر ہوگی. ایک ابھی ٹینشن سے نجات نہیں ملی ہوگی کہ 10 پریشانیاں منہ کھولے کھڑی ہوں گی. بندہ سمجھے گا کہ شاید یہ ملکی حالات ہیں، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ ان 15 گناہوں میں سے کوئی نہ کوئی گناہ میرے اس امتی میں موجود ہوگا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ 6 قسم کے عذابوں کا نزول ہوگا. ایک تو پے در پہ مصیبتیں، پے در پہ آفات، ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، انتشار، رشتوں کے بخیے ادھڑ جائیں گے، آپس میں نفرتوں کا سما ہوگا. دوسرا فرتغبوا عند ذلک ریحا حمرا، پھر فرمایا کہ سرخ رنگ کی آندھیاں چلیں گی، سرخ رنگ کی آندھیاں آئیں گی، یعنی طوفان آئیں گے، اور ان طوفانوں میں بھی میں اللہ کا عذاب ہوگا. آج ہم طوفان کا سنتے ہیں تو مذاق بنا لیتے ہیں. میرے بھائی اللہ سے پناہ مانگیں. یہ طوفان، یہ ہوائیں، یہ اللہ کی فوج ہیں. اللہ اپنی فوج کا جس جانب رخ موڑ لیتے ہیں تو وہاں تباہی ہو جاتی ہے. پھر فرمایا زلزلتن، زلزلے آئیں گے، خسفن، زمین پھٹے گی اور میری امت دھنستی چلی جائے گی، مسخن، شکلیں بگڑنا شروع ہو جائیں گی، قذفن، پتھروں کی بارش ہوگی. ہاں جی، پتھروں کی بارش ہوگی. میرے بھائی یہ جتنی بھی تکالیف، جتنی پریشانیاں، جتنے آلام و مصائب اور جتنا بگاڑ پیدا ہوگا، اس کا ذمہ دار میری امت کا ایک ایک امتی ہوگا. یعنی میری امت کے اعمال کی بدولت یہ اتنا بگاڑ پیدا ہوگا. اور وہ کتنی برائیاں اور کتنی خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب آئیں گے؟ 15 برائیاں، 15 برائیاں اور آنے والے 6 عذاب. تو 15 برائیوں میں سے ہم نے کئی ساری پڑھی بھی ہیں. ان میں سے ایک برائی کی جانب آج اشارہ کروں گا. یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی وہی عنوان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الزنا، جب بدکاری عام ہو جائے گی، جب بے حیائی کو فروغ ملے گا، جب بے حیائی کو پھیلایا جائے گا، جب میری امت کے مرد اور عورتیں بے حیا ہو جائیں گے، جب نکاح کو عیب سمجھا جائے گا اور بدکاری کو اپنا حق سمجھا جائے گا، تو پھر اللہ کی جانب سے اتنے عذاب آئیں گے، اتنے عذاب آئیں گے کہ انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا. میرے بھائی آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. نوجوان نسل میں کتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. پردہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے اور پردے والی خاتون کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہاں جی کوچنگ سینٹرز میں، ہاں جی جو برقع عبایا اوڑھ کے جو بچی آتی ہے تو اس کو کم ظرف سمجھا جاتا ہے، اس کو گھٹیا سوچ کی مالک سمجھا جاتا ہے، اس کو دقیانوسی سوچ کا مالک سمجھا جاتا ہے. کیا ہے جی؟ آزاد دور ہے، آزادی کے ساتھ جیو. آزادی کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے کہ انسان مادر پدر آزاد ہو جائے. آزادی کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ انسان شریعت سے بھی بے باک ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے بھی بے کے حکموں کا خیال نہ کرے اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے. اس کا مطلب آزادی نہیں، یہ بے راہ روی ہے. اور بے راہ روی جو ہوتی ہے میرے بھائی اس کا انجام بہت برا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن.
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بدکاری کرنے والا شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بتائیں ایمان سے قیمتی کوئی دولت ہے؟ ایمان بنانے کے لیے کتنی محنت، کتنے زمانے لگ جاتے ہیں کہ میرا ایمان بنے، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں میری قیمت لگے۔ ایمان کی بدولت قبر میں کامیابی ہے، ایمان کی بدولت حشر میں کامیابی ہے، ایمان کی بدولت آخرت میں کامیابی ہے، جنت کا وارث ایمان کی بدولت ہوگا۔ لیکن اگر ایمان ہی انسان ضائع کر کے چلا جائے تو میرے بھائی کیا منہ دکھائے گا اللہ کو جا کر؟ قیامت کے دن کافر اور مومن کے درمیان فرق کامیابی ناکامی کا ایمان کے بلبوتے پر ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا آخر اس نے جنت میں ضرور جانا ہے، اور جس میں ایمان نہیں ہے اس کے پاس دنیا کی شہنشاہت کیوں نہ رہی ہو پھر بھی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، بدکاری کرنے والا مرد ہو یا بدکاری کرنے والی عورت ہو، جب وہ عملی طور پر بدکاری کرتے ہیں تو ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کأنہ ذلۃ، ایسے سر کے اوپر جا کے ایمان رک جاتا ہے جیسے ایک سائبان ہوتا ہے، جیسے چھت ہوتی ہے، رکا رہتا ہے۔ سچے دل سے اگر وہ توبہ کر لے، سچے دل سے زندگی بھر کے لیے اس گناہ سے توبہ اگر کرے گا تو ایمان لوٹ کر کے آئے گا، اگر نہیں کرے گا تو ایمان ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، پھر اس دل میں کبھی ایمان لوٹ کر۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، ایسے ہی چور کا معاملہ ہے، چور جب چوری کرتا ہے اس کا بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ولا یشرب الشارب الخمر حین یشربها وہو مومن، اور شرابی جب شراب پیتا ہے، جب وہ شراب کا پیالہ منہ سے لگاتا ہے، گھونٹ شراب کا اندر گیا، دل سے ایمان نکل کے رخصت ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک سچی توبہ نہیں کرے گا تو تب تک کام نہیں چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب، اللہ کے ہاں سب سے اعظم، سب سے کبیرہ اور سنگین گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے مہلک، خطرناک ترین گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ سب سے بڑا ہلاکت خیز گناہ ہے کہ اللہ تیرا خالق ہے، اس نے تجھے بنایا، اس نے تجھے انسان بنایا، اور تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اس سے بڑا گناہ کائنات میں کوئی نہیں۔ شرک اکبر الکبائر ہے، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میں جانتا ہوں اس سے بڑا گناہ اور کوئی ہلاکت خیز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ثم ایو، پھر کون سا گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک، تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس خوف کی وجہ سے کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، اولاد کو قتل کرے، بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے، ان کی تعلیم کیسے پوری ہوگی، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، یہ سلسلے کیسے ہوں گے؟ لہٰذا کیا ہے کہ اپنی اولاد یا تو پیدا ہونے سے پہلے کوئی عورت اپنا ابورشن کروا دے، اپنا بچہ ضائع کروا دے اس خوف کی وجہ سے کہ بچے زیادہ نہ ہو جائیں، یا پیدا ہونے کے بعد بچے کو قتل کر دیا جائے اس وجہ سے کہ اس کو ہم کھلائیں گے کہاں سے۔ یا تیسرا مطلب یہ ہے جیسے قرآن مجید نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر کی وجہ سے اولادوں کو قتل مت کرو۔ علماء نے ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ جسمانی قتل بھی مراد ہے اور روحانی قتل بھی مراد ہے۔ جسمانی قتل تو یہ ہے کہ بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، نہ رہے بچہ اور نہ خرچوں کی کوئی فکر اور ٹینشن۔
دوسرا روحانی قتل ہے کہ بچے کو دنیا پڑھاؤ تاکہ دنیا کمانے کا ڈھنگ آئے، دنیا کمانے کا ہنر سکھاؤ، اور بچے کو دین نہیں پڑھایا، اس کا روحانی طور پہ قتل کر دیا ہے۔ اس لیے روحانی قتل کیا کہ اگر اس کو میں نے دین پڑھایا تو یہ کھائے گا کہاں سے، اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ سمجھ آ گیا جی؟ فرمایا اپنی اولادوں کا قتل کرنا، شرک کے بعد، کفر کے بعد اپنی اولاد کا بھوک کے خوف کی وجہ سے قتل کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ بچے کو ہم دنیا پڑھائیں، کوئی منع نہیں ہے، دنیا کا ہنر سکھائیں، بہت اچھی بات ہے، بچے کو خود کفیل ہونا چاہیے، کسی کا محتاج نہ ہو، ہنر بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہنرمند ہونا چاہیے، لیکن قطعی طور پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اولادوں کو دنیا کمانے کا ہنر تو سکھائیں لیکن جنت پانے کا ہنر نہ سکھائیں۔ دنیا کے 120 گز کے پلاٹ کے لیے تو اس کو ہنر سکھائیں جس کے لیے پوری زندگی کھپا دے، لیکن اس زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت کی جاگیر حاصل کرنے کا ان کو فن نہ سکھائیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اولاد کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے میرے بھائی جتنی ان کی دنیاوی اعتبار سے ہم فکر کریں، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہم ان کی قبر، آخرت اور حشر اور آخرت کی کامیابی کی ہم فکر کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود، اللہ نے تجھے پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، یہ سب سے بڑا ظلم اور گناہ والا معاملہ ہے۔ پھر اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ثم ایو یا رسول اللہ، اس کے بعد اور کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد انت زانی حلیلۃ جارکا، اللہ اکبر، انت زانی حلیلۃ جارکا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہلاکت اور تباہی والا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرے، اس حال میں کہ تیرا پڑوسی تیرے پہ اعتماد کرتا ہے۔ تو اپنے پڑوسی کی عزت کا برا چاہے، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کے گھر کی عزت پہ تو نظر رکھے، اور وہ تیرے پہ اس لیے ٹرسٹ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میری عزت کا محافظ ہے، لیکن تو ہی اس کی عزت کا چور بن جائے۔ فرمایا یہ تیرے لیے سب سے زیادہ ہلاکت والا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے احباب، ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، عام کسی عورت سے، دور کی کسی عورت سے گناہ کرنا بھی بڑی تباہی کو دعوت دینے والا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا شادی شدہ کے لیے سزا موت ہے، اور کنوارے کے لیے 100 کوڑے ہیں، علل اعلان 100 درے اور 100 چابک مارے جائیں اس کو۔ لیکن جتنا گناہ ایک عام اور دور کی عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر ہوتا ہے، اپنے پڑوس میں رہنے والی خاتون کے ساتھ بدکاری کرنے سے اس کی نسبت 10 گنا زیادہ گناہ ہوتا ہے، 10 گنا زیادہ، اس لیے کہ پڑوس کا بڑا حق ہے۔ اللہ نے پڑوس کی عزت کی حرمت بڑھا دی ہے، پڑوسی کی عزت کا پہرے دار ہونا چاہیے، کیونکہ پڑوس یہ بہن بھائیوں جیسا تعلق ہوتا۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، بڑے بڑے تابعین کے استاد ہیں اور جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں۔ یہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم ایک الگ علم ہے، الگ فن ہے، جو خداداد صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے یہ چیز ودیت کی جاتی ہے، اللہ کی جانب سے، گویا کہ یہ علم ایک گفٹڈ علم ہے، آپ کتابیں پڑھ کر اس کو حاصل نہیں کر سکتے، ایک دانائی پہ مبنی علم۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خوابوں کے بڑے معبر تھے، آج بھی ان کی ایک مشہور کتاب ہے تعبیر اور رویا کے نام سے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر چاہیے اس خواب کی۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں ایک سفید پروں والی کبوتری ہے، اور میں نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی کبوتری کے پر نوچ ڈالے ہیں، اس کی کبوتری کے جتنے خوبصورت پر تھے میں نے نوچ کر اس کو بدصورت بنا دیا، اور میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میرے گھر کی دیوار میں ایک کالا کوا سوراخ کر رہا ہے، کالا کوا سوراخ کر کے دیوار میں سے میرے گھر میں داخل ہوا ہے۔
علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے آہ بھری اور فرمایا ظالم انسان، اللہ نے نقد بدلہ لے لیا ہے تیرے سے، اللہ نے تیرے سے نقد بدلہ لے لیا۔ پوچھا حضرت نقد بدلہ میں نے کیا کیا؟ فرمایا تو جو دیکھتا ہے خواب میں کہ میں نے پڑوسی کی سفید کبوتری کے پر نوچ ڈالے ہیں، تو نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اور جس وقت تو اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا عین اسی وقت پیچھے تیرے گھر میں تیرا کالے رنگ والا غلام تیری بیوی کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ادھر گناہ میں مصروف تھا اور پیچھے اللہ تجھ سے نقد بدلہ لے رہے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ زنا وہ جرم ہے، زنا وہ قرض ہے کہ یہ قرض لیتے تو والدین ہیں لیکن چکاتی ان کی اولاد ہے، اولاد۔ اللہ اتنے تک زانی کو موت نہیں دیتے جب تک کہ اس کے گھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے بدکاری والا گناہ ہوتا ہوا نہ اس کو دکھا دیں، کیونکہ جس طرح اس نے کسی کی عزت کی تذلیل کی ہے، اللہ تب تک اسے موت نہیں دیتے جب تک اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت کی تذلیل نہ ہو جائے، الا یہ کہ یہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ غفور و رحیم ذات۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کی چھوٹی بڑی خطائیں معاف فرمائے۔ چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یوں خواب کی تعبیر دی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 3 مہلک اور بڑے بڑے گناہ بتائے، ان میں پہلا گناہ شرک والا، دوسرا گناہ اولاد کے قتل والا بھوک کے ڈر سے، اور تیسرا گناہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے والا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے، بلکہ کئی صحابہ سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ زنا کے 6 نقصانات ہیں، بدکاری کرنے کے 6 بڑے بڑے نقصانات ہیں، 3 دنیا میں ہوتے ہیں اور 3 آخرت میں۔ 6 بڑے بڑے نقصانات ہیں، 6 بڑے بڑے خسارے اور گھاٹے ہیں کہ زانی 3 نقصان دنیا میں اٹھاتا ہے اور 3 نقصان مرنے کے بعد۔ پہلا نقصان جو دنیا کے اندر ہے، پہلا نقصان جو دنیا کے اندر، اس کا ہم سب آج ایک فکر معاش میں ہیں، فکر معاش، ہر بندہ پریشان ہے، معاشی حالات کی وجہ سے پریشانیاں ہیں جی، معاشی حالات کمزور ہیں، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا؟ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے بدکاری کا، نقصان فی الرزق، روزی میں اللہ تنگی پیدا کر دیتے، روزی میں تنگی پیدا کر دیتے۔ میں یہاں رک کر ایک بات احباب عرض کروں گا، یہ سوال اٹھے گا دل میں، اللہ محفوظ فرمائے، ہر بندہ تو ایسا نہیں نا، ہر بندہ تو ایسے گناہ میں مبتلا نہیں، اللہ کرے کوئی مبتلا نہ ہو، لیکن احباب رزق کی تنگی میں تو اکثر لوگ مبتلا ہیں، تو پھر یہ کیسے گتھی سلجھے گی کہ یہ معاملات ہیں؟ ہم بدکاری اور زنا سمجھتے ہیں عملی طور پر کسی کی عزت کے ساتھ برا کرنا، یہ تو عملی طور پر فعل الگ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، الیدان تزنیان، والرجلان تزنیان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، انسان کے جسم کے یہ سب اعضاء، شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے، یہ سب زنا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کسی غیر محرم کو آنکھوں سے دیکھ کر لذت حاصل کرنا، کسی غیر محرم کو برے ارادے سے دیکھنا، یہ آنکھوں کی بدکاری ہے۔ اگر عملی طور پہ نہ ہو تو اس میں تو اللہ محفوظ فرمائے، میرے خیال میں عمومی طور پہ معاشرہ مبتلا ہے، نگاہ کی حفاظت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے پیغمبر ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کر، کیونکہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں۔ نگاہ محفوظ رہے گی، دل پاکیزہ رہے گا، اس لیے کہ آنکھ جو باہر ماحول کی تصویر کشی کرتی ہے، یہ آنکھ ایک کیمرہ ہے، اس کو فوراً وہ دل پہ پیش کرتی ہے، اور پھر دل میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، اور دل کی وجہ سے تمام کے تمام اعضاء پھر حرکت میں آتے ہیں، اور عملی طور پہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا گناہ، اور کانوں سے
بدکاری اور برائی کی باتوں کا سننا، جن میں گانا بجانا بھی آتا ہے، کیونکہ گانے بجانے سے بھی اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں انسان میں، یا کسی غیر محرم کی تعریف سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ زبان سے کسی کے متعلق ایسے الفاظ کہنا، کسی غیر محرم کی تعریف کرنا، کسی غیر محرم کے متعلق جذباتی کیفیت میں تبصرے کرنا، یہ زبان کا زنا اور زبان کی برائی ہے۔ اور ہاتھوں کے ذریعے کسی نامحرم کو چھونا، نامحرم کو چھونا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ میرے بھائی، چھونے سے مراد کسی نامحرم عورت کو ہاتھ میں لانا، اس سے مصافحہ کرنا، چاہے وہ ہے نامحرم، جتنی بھی خونی اعتبار سے وہ رشتہ دار کیوں نہیں ہے، بھلے وہ کزن کا رشتہ ہے، بھلے وہ دیور بھابھی کا رشتہ ہے، بھلے وہ سالی بہنوئی کا رشتہ ہے، جتنا بھی قریبی رشتہ ہو، اگر نامحرم ہے تو ہاتھ ملا کر سلام کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ محرم سے بھی ہاتھ نہ ملایا جائے۔ محرم سے بھی، باپ بیٹی اگر ہیں، جوان بیٹی ہے تو بیٹی باپ کو سلام کیسے کرے؟ بیٹی کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے السلام علیکم کہے اور باپ کے سامنے سر جھکائے، باپ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ باپ بیٹی کا گلے لگانا، ایک دوسرے کو جوان باپ بیٹی کا گلے لگانا احباب شرن یہ جائز نہیں ہے، خیال کرنا شرن یہ جائز نہیں ہے۔ جوان بہن بھائی کا ایک دوسرے کو گلے لگانا یہ شرن جائز نہیں ہے۔ ماں کو اپنے جوان بیٹے کو گلے لگانا یہ شرن درست نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں ہیں؟ ہاں، باتیں اسی طرح ہیں۔ ارادہ انشاءاللہ میں کچھ مواد جمع کر رہا ہوں کہ کن کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون کون سے افعال و اعمال ہیں جن کی وجہ سے مرد پہ اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی میں درس کی ایک مجلس میں انشاءاللہ ان چند چیزوں کو آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر باپ نے اپنی بیٹی کو اللہ نہ کرے اللہ وہ وقت نہ لائے، اگر باپ نے اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ صرف چھو لیا تو اس پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے، مطلب واپسی کی کوئی زندگی میں راہ ہی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں حرمت مصاہرت، حرام ہو گئی۔ ایسے ہی سسر نے اگر اپنی بہو کو شہوت سے ہاتھ لگا لیا، چھو لیا شہوت سے، کہ شوہر کے ہاتھ کی گرمی عورت کے بدن کو محسوس ہوئی ہے یا اس کے بدن کی گرمی مرد کے ہاتھ کو محسوس ہوئی ہے، تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، یعنی اپنے شوہر پر یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ اس لیے تو میرے بھائی شریعت نے بڑے حساس معاملات رکھے ہیں۔ فرمایا 10 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، اگر وہ نہیں پڑھتے تو انہیں سزا دو، فضربوہم، مارو، گھر میں چابک ڈنڈا لٹکا کے رکھو، ہاں جی ڈنڈا لٹک رہا ہو سامنے، بچے دیکھیں کہ اگر ہم نے وقت پہ نماز نہ پڑھی تو ہماری پٹائی لگے گی، یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اور ساتھ ہی حکم دیا فرقوا بین مضاجعہم، ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 برس کی عمر سے بہن بھائی کا ایک ساتھ لیٹنا جائز نہیں ہے۔ مراہق ہو رہے ہیں، ایسی عمر میں جا رہے ہیں کہ جس عمر میں اب ان کو کچھ جو ہے نا وہ احساسات ان کے جسم میں اٹھیں گے، تو اس لیے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی گناہ کا دروازہ نہ کھل جائے۔ تو شریعت میں کیا ہے؟ 10 برس کی عمر سے بہن بھائی کا ایک ساتھ چارپائی پہ لیٹنا جائز، بستر پہ لیٹنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی 10 برس کی عمر کے بعد ماں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ نہ لیٹائے، اور ایسے ہی بچیاں یعنی اس عمر کو جب پہنچتی ہیں تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، باپ کے ساتھ نہیں لیٹ سکتی۔ اگر نیند کی حالت میں بے خیالی سے بھی اگر اس طرح کا ہاتھ بچی کے بدن پہ لگ گیا تو ہمیشہ کے لیے بچی کی ماں اس بچی کے باپ پہ حرام ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ بہت حساس مسئلے ہیں، اگر ہم ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اسلام سکھاتا ہے، اسلام کے آداب ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ بدکاری کرنے کے کتنے نقصانات ہیں؟ بولو بھائی،
3 دنیا میں اور 3 مرنے کے بعد. دنیا میں جو بڑا نقصان ہے بدکاری کا، فرمایا نقصان فی الرزق، انسان رزق کی فراوانی سے محروم ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے. جو اس گناہ میں مبتلا ہے اس کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، یعنی بے برکتی اس کا مقدر ہو جاتی ہے.